زیادہ تھوڑی ملاقات کا شوق سی، جلدی جلدی جمعہ آئے 15 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، تو یقیناً اسی بھی پریشان ہوئے ہو کہ علامہ صاحب آج آئے نہیں، لیکن کچھ مجبوریاں، کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں کی گل موڑی نہیں جا سکتی۔ میں جنہ کی وجہ تو اج اللہ تعالیٰ نے میرے عزت عطا فرمائی ہے، ممبر تے بیٹھا، میرے استاداں دیاں دعاواں مینوں بلا استاد محترم نے حکم کیتا سی، تو میں گیا سا خطاب کرنے واسطے، تو اس کر کے میری تھوڑی ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا آج انشاءاللہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اسی بیان بھی جس طرح اگے تھانوں سنائی دے تسی محبت اور پیار دے نال سماعت کرتے ہو، اج بھی انشاءاللہ اسی طریقے دے نال ہی اسی بیان نو بھی سماعت کران گے، انشاءاللہ اپنا ایمان بھی تازہ کران گے۔ میں تواڈے سامنے 3 سپارہ سورۃ العصر پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مینوں سنا کے تانوں سن کے اس دے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ذخیرے رکھے، قرآن پاک دے اندر بڑا زیادہ نالج، قرآن جڑا بندہ انہوں سمجھ کے پڑھتا ہے، جڑا ادھے غور و فکر کرتا ہے، اس بندے نو ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ نال شانہ تے مقام عطا فرماندا ہے۔ یہ گل ذہن چ رکھیا جے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہوئے، جنہ ثواب قرآن پڑھن والے نو ملتا ہے اتنا ثواب بھی قرآن پاک سماعت کرنے والے کو ملتا ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھے سامنے پڑھنا ہے تو تسی بڑی محبت اور پیار دے نال انہوں سماعت کرنا ہے، تاکہ میرے نامہ اعمال دے اندر بھی نیکیاں لکھیاں جان، تو تسی بھی ماشاءاللہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، تو تواڈے نامہ اعمال دے اندر بھی نیکیاں لکھیاں جان۔ جی آپ حضرات کی توجہ ہے تو سبحان اللہ سناؤ، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے گل اپنی شروع کراں، کیونکہ سبحان اللہ دے کلمے ویسے دے ویکھن وچ بڑے چھوٹے نے، لیکن انہاں دا مقام بڑا زیادہ ہے، اللہ دی بارگاہ وچ بڑا زیادہ مقام ہے، اس واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ دے کلمے ساری زبان تے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ نازل کی تھی، سورۃ العصر، ادھا تھوڑا جا پس منظر سمجھو کہ کدوں نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا فائدہ کی ہے، اور اس سورت میں جڑا بندہ پڑھتا ہے اللہ شان تے مقام کی عطا فرماتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جدو کلمہ نسی پڑھیا، اسلام دے اندر داخل نہیں سن ہوئے، یہ مسلمہ کذاب دے بول گئے۔ مسلمہ کذاب یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جنہیں معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ، حالانکہ نبی پاک تو بعد نبوت ختم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، پتہ چلے سرکار تو بعد نبوت کا دروازہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ نبی پاک تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا سا، معاذ اللہ آندہ سی کہ میرے نبی آکھو میں نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عاص
آپ نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا تو جدو مسلمہ کذاب کے سامنے گئے نہیں نا تو مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ اج تواڈے نبی تے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی؟ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے وحی تے نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن دی ایک مختصر جی چھوٹی جی سورت نازل ہوئی. قرآن دی سورت نازل ہوئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں آکھیا نا کہ قرآن دی سورت نازل ہوئی ہے وہ کیونکہ اپنے آپ کو معذرہ نبی سمجھدا سی نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی آتا ہے کہ قرآن میرے اتنے کی معذرہ نازل ہویا اپنے کولوں ہی نا کولوں ہی بنا کے پڑھن لگ پیا. حضرت عمر بن عاص کہندے نے جڑا قرآن تو پڑھنا ہے نا پیا اے جھوٹا ہے تے تو بھی جھوٹا ہے تے جس نبی تے اللہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ نبی آپ بھی سچا ہے تے اس قرآن دا ایک ایک نقطہ جڑا ہے ایک ایک لفظ جڑا ہے وہ بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی نا گل دی؟ تھوڑی دیر خاموش رہا مسلمہ کذاب تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن. آپ نے انہیں سامنے پھر سورت اثر دی تلاوت کی تھی. جڑی سورت کو میں جب اپنا موضوع بنایا ہے نا میرے سامنے تفسیر کدے کثیر پئی. آپ نے انہیں سامنے اس قرآن کی تلاوت فرمائی. فرمایا اے قرآن بھی سچ ہے تے جس ہستی اتے اللہ قرآن نازل فرمایا وہ ہستی بھی سچ ہے. اور صحابہ اکرام کا معمول کی اس سورت مبارکہ کے متعلق صحابہ اکرام جدوں بھی آپس سے ایک دوسرے کو ملتے سن یا دو صحابی اکٹھے ہوتے سن ایک قرآن پڑھتا سی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک صحابی قرآن پڑھتا سی تے دوجا بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال اس سورت نو سماعت کرتا سی. یہ صحابہ اکرام دا معمول سی یعنی کہ ایک صحابی پڑھتے سن تے دوجے اس سورت نو سماعت کرتے سن. یعنی کہ یہ سورت نو اللہ تعالیٰ نے انہیں شانہ عطا فرمایا کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی دا معمول بنا لیا کہ جدوں ہی ایک دوجے دے سامنے جاندے سن تے اللہ دا قرآن پڑھتے سن. سانوں بھی چاہیے کہ اسی صحابہ اکرام نے سنن تے عمل کردے ہویا جدوں بھی کسی کو ملیے جدوں بھی کوئی مشکل حالات آ جان تے اسی اللہ دا قرآن پڑھیے اسی اللہ دا قرآن پڑھیے. جس طرح کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سامنے اللہ دا قرآن پڑھتے سن. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ جس بندے نے اس سورت کو پڑھ لیا اس سورت کو یاد کر لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اے سورت اس بندے واسطے کافی ہو گئی ہے. یعنی کہ جڑا بندہ اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے ادھے اتے عمل کرتا ہے روزانہ دا معمول بنا لیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے قیامت والے دن اے سورت کو دے واسطے کافی ہو جائے گی. اس واسطے جدوں بھی کوئی مشکل وقت آئے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ ڈر جائے یا ویسے ہی کوئی معاملات ایسے ہو جان تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریا کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ویسے تے اللہ کا قرآن پورے دا پورا قرآن جڑا اللہ نے مومنہ واسطے شفا بنایا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے
دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے وہ قرآن ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے مومنہ واسطے شفا بنایا ہے۔ اے وہ قرآن ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے مومنہ واسطے شفا بنایا ہے۔ اس واسطے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریا کرو۔ ایسی ایک مختصر جا تعارف جڑا تواڈے سامنے میں بیان کیتا ہے۔ اور اسی اس سورت مبارکہ دا ترجمہ جڑا ہے وہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیڑے کیڑے کمالات کنا کنا کمالات کا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمایا والعصر، فرمایا منو عصر دی قسم ہے، منو عصر کی قسم ہے۔ علماء فرماتے ہیں عصر کو مراد زمانہ ہے۔ فرمایا والعصر، منو قسم ہے زمانے دی، منو قسم ہے، سارے بولو یار، منو قسم ہے زمانے دی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں اٹھائی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے حکم دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم منن واسطے اسی تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں اٹھائی؟ قسم جدوں میں اٹھائی جاتی ہے کوئی اعلیٰ شے ہوئے، عرفہ شے ہوئے، منزہ شے ہوئے، قسم ہوتی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرمایا والعصر، منو قسم زمانے کی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں عصر کو مراد ان نماز عصر ہے۔ اس نو صلاۃ الوسطیٰ بھی آکھیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک درمیانی نماز، نماز عصر۔ اور جڑا بندہ نماز، ویسے تے نمازاں ساری فضیلت والی ہیں، تہجد پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑی شان والی، فجر کی نماز پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑے مقام والی، ظہر کی نماز پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑے مرتبے والی، عصر کی نماز پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑی شان والی، مغرب کی نماز پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑی شان والی، عشاء کی نماز پڑھتے ہوتے وہ بھی بڑی شان والی۔ لیکن میں تواڈے سامنے آج نماز عصر کے حوالے دے نال گل کرنی ہے، کیوں کہ اللہ فرمایا والعصر، منو قسم عصر دی۔ اور علماء فرماتے ہیں عصر کو مراد زمانہ ہے۔ اللہ فرمایا منو قسم زمانے دی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ وجہ کی، ریزن کی؟ احباب کی توجہ ہے نا میرے والے؟ قسم جدوں بھی اٹھائی جاتی ہے سے اللہ تے عرفہ شہر اٹھائی جاتی ہے۔ مثال دی طور تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے شہر دی قسم اٹھائی۔ شہر تے دیکھو نا، لاہور شہر بھی، کراچی شہر بھی، گجرانوالہ شہر بھی، فیصل آباد شہر بھی، سعودی عرب کے اندر بڑے زیادہ شہر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر دی قسم اٹھائی ہے جس شہر وچ اللہ دا محبوب آیا ہے، جس شہر وچ اللہ دا۔ آپ احباب دی توجہ ہے تو قرآن پڑھ لیں۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات اعلان فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے جس شہر وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کلیا ہے۔ پتہ چلیا قسم وہی چکی جاندی ہے جڑی آلہ ہوئے، جڑی شہ عرفہ ہوئے۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات نے اعلان فرمایا والعصر، فرمایا قسم منو زمانے دی لوگوں، اے جڑی نماز عصر اے درمیانی نماز، جڑا بندہ نماز عصر ادا کردا ہے، نماز عصر پڑھ لیندا ہے،
فرشتے جنہاں دی ڈیوٹیاں دن تے لگیاں ہوندیاں نے وہ فرشتے جدوں آسماناں تے جاندے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا فلاں شہر اندر فلاں محلے اندر فلاں بستی اندر فلاں مسجد اندر تیرا فلانا بندہ عصر دی نماز ادا پیا کردا فرشتے جا کے گواہی دیندے اللہ کو پتہ ہے نا کیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تے کیڑا نہیں پڑھتا لیکن فرشتے وچ گواہ بن جاندے فرشتے جا کے گواہی دیندے نے مولا فلاں بندہ ہے فلاں مسجد اندر فلاں محلے اندر فلانی بستی اندر عصر دی نماز پیا پڑھدا ہے جدوں رات والے فرشتے آ جاندے نے وہ بھی آ کے ویکھدے نے کہ بندہ نماز اندر ہے قیام اندر ہے رکوع اندر ہے سجدے اندر ہے التحیات اندر ہے نماز پیا پڑھدا ہے جدوں دن والے فرشتے جاندے نے وہ بھی جا کے گواہیاں دیندے نے جدوں رات والے فرشتے جاندے نے وہ بھی جا کے نمازی بندے دی گواہیاں دیندے نے مولا فلاں بندہ وہ نماز پڑھدا ہے سجدے دی حالت اندر ہے قیام دی حالت اندر ہے جدوں فرشتے گواہیاں دے دیندے نے اللہ نماز پڑھن والے دے گناہاں نوں معاف کر دیندا اللہ فرمایا والعصر منو قسم عصر دی منو قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر فرمایا اننا اوے شک نہ کریا جے ان دا مطلب ہے بے شک اوے شک نہ کریا جے ان الانسان جے میں کسے عام کتاب دی گل کراں تے تسی شک کر سکدے ہو اور کیڑی کتاب دی گل پہ کردا ہے جے میں کسے مفتی دی گل کراں تے تواڈے ذہن وچ خلش آ سکدا ہے کسے مفسر دی گل کراں تواڈی سوچ بدل سکدی ہے اور میں کسے اور مفتی دی گل نہیں جی پیا کردا کسے مفسر دی گل نہیں پیا کردا میں وہ قرآن پیا پڑھنا وا جڑا قرآن او اللہ دا کلام جس ہستی تے اللہ قرآن نازل کیتا ہے او ہستی بھی کوئی عام نہیں او پنہان بھی چلا شریک اے بدل وچ لا شریک ایک وہ ہستی ہے جدے اتے اللہ قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا شک نہ کرے آجے انسان خسارے اندر مولا انسان خسارے اندر کیویں میں اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر انسان خسارے اندر کیویں خسارے اندر جس چیز دا اللہ حکم دیتا ہے اگر انہوں تے منتا ہے پھر خسارے اندر نہیں پھر تے فائدے اندر ایک دو پہلو بندہ بھی تجارت کرتا ہے نا کاروبار کرتا ہے یا نفع ہوتا ہے تے یا انہوں نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے تے یا اب آپ کو سمجھ آ رہی نا گل یا فائدہ ہوتا ہے تے یا انہوں نقصان ہوتا ہے جب بندے کو فائدہ ہوئے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے
کہ اج میرا مال اچھے طریقے دے نال فروخت ہو گیا، مینوں بڑی پرافٹ آئی ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تے جدوں بندے نوں فائدہ نہ ہوئے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مینوں نقصان ہوا ہے، مینوں یعنی کہ میں خسارے اندر چلا گیا، مینوں گھاٹا پی گیا، میں خسارے اندر چلا گیا۔ ہن ایسی آیت کریمہ دیتا ہے اللہ کی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مینوں قسم زمانے دی بے شک انسان خسارے اندر ہے، یعنی کہ نفع اندر نہیں نقصان اندر ہے۔ اور نقصان اندر کیویں ہے؟ جس چیز دا اللہ حکم دیتا ہے اگر تے انہوں من لیندا ہے پھر تے نفع اندر ہے، اگر انہوں مندا نہیں پھر نقصان اندر ہے۔ آؤ میں تمہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناوا جس طرح رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ایمان والے اُتے روزے فرض کیتے نے، جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اے فائدے اندر ہے، تے جڑا روزہ نہیں رکھدا فرمایا ان الانسان لفی خسر، اے خسارے اندر ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی فحشاء والمنکر، فرمایا نماز پڑھا کرو، بے شک نماز برے کماں تو بے حیائی تو روکتی ہے۔ تے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے او تے نفع اندر ہے، فائدے اندر ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا او نقصان اندر ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، خسارے اندر ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اگلے مقام تے اعلان فرمایا اے مسلمانوں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اوے اگر پیسے کول ہے نے تے زکات ادا کرو، میری راہ تے زکات دو گے تے مال پاک ہو جائے گا، طیب ہو جائے گا، اعلیٰ ہو جائے گا، عرفہ ہو جائے گا۔ تے جس بندے کو مال بھی ہوئے وہ اللہ دی راہ تے خرچ نہ کرے، اور میں اپنے کولوں نہیں جے پہ آخدا میری گل ہوئے تے نہ منیا جے، کسی اور بندے دی گل ہوئے میں نہ منیا جے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، جڑا بندہ زکات دیندا ہے او فائدے اندر ہے، تے جڑا نہیں دیندا او خسارے اندر ہے۔ او جڑے زکات نہیں دیندے او میں انہاں لوکاں نوں کہنا چاہنا وا مال ہووے تے زکات دیا کرو، مال پاک ہو جاندا ہے، طیب ہو جاندا ہے، ادنا ہووے تے اعلیٰ ہو جاندا ہے، تھوڑا ہووے تے زیادہ ہو جاندا۔ پتہ چلیا کہ جد کول پیسے ہون تے زکات نہ بنے۔ اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، او بندہ خسارے اندر ہے، او بندہ تسی اپنے مال کی زکات دے کے ویکھیا جے، جدو دیو گے اللہ مال نو پاک بھی کر دے گا تے پہلے نالوں زیادہ بھی کر دے گا۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرماندے، آپ فرماندے مالا والے اور سخی نیچے ہوندے آتے سخیاں
آتے سخی کنگال نہیں ہوندہ فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دی راہ تے مال خرچ کرتا ہے نا وہ کدی کنگال نہیں ہویا وہ کدی کنگال نہیں ہویا اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر وہ بندہ خسارے اندر ہے جڑا بندہ جزاک اللہ جڑا بندہ جڑے کول مال ہوئے کہ زکات نہ دے اگے چلیے کیونکہ میں آج صرف سورۃ عصر کی تفسیر تہاڈے سامنے بیان کرتا ہوں روایتی تقریراں بڑیاں ہو گئی ہیں پیچھے تو ہم بڑیاں سن لئی ہیں اور انشاءاللہ اسی اللہ دا قرآن پڑھنا کرنا ہے اسی واسطے ایڈائز نظامیہ نے بنوا کے دیتا ہے اسی واسطے میں آگے تو میں کلہ ہوں نا جو میں تفسیر کی نال لے کے آیا اللہ دا قرآن پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں عظمتاں اس قرآن دے وچ رکھیاں اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا انسان خسارے اندر ہے واللوگو جس کم دا اللہ نے حکم دیتا ہے اگر تے انہوں مندہ ہے انہیں تے عمل کردہ ہے پھر تے نفع وچے فائدے وچے تے جے مندہ نہیں آئے اپنیاں من مرضیاں کردہ ہے پھر اللہ کا قرآن کہندہ ہے ان الانسان لفی خسر پھر بندہ خسارے اندر مثال دی طور تے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اے زنا نہ کرو اے زنا دے میرے نہ جاؤ جڑا زنا کرتا ہے حضرات دے وقار گناہ گارے انہیں اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں منیا پھر وہ فائدے وچ نہیں ان الانسان لفی خسر او خسارے اندر جس چیز دا اللہ حکم دیتا ہے جڑیاں چیزاں حلال کیتیاں نے انہاں نو حلال جاندا ہے اے بندہ کامیاب ہے دنیا تے بھی کامیاب ہے قبر اندر بھی کامیاب ہے حشر اندر بھی کامیاب ہوئے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جس سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا اور آسان کر لینے ہیں کی خیال ہے آ رہی ہے نا سمجھ تو سبحان اللہ آکھو ذرا اللہ تعالیٰ تو ہم اسی سال سارے عمرے دے لے جائے نال اللہ مینوں بھی لے جائے جس چیز دا اللہ حکم دیتا ہے اگر تے اسی انہوں ماننے ہیں تو پھر اسی فائدے وچ تے جے اسی انہوں نہیں مانتے تے پھر اسی خسارے وچ سورۃ عصر دی تسے کسے بھی مکتبہ فکر دی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو کسے بھی او دا ترجمہ اے ہی پڑھے گا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے اندر لیکن اگلے مقام تے چلیے اگے اللہ نے کی ارشاد فرمایا ہے یہ تے گل انہاں دی میں نے کیتی ہے کہ جڑے خسارے اندر نے اگے ہن گل انہاں دی شروع ہونے والی ہے جڑے فائدے اندر نے جنہاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے جنہاں دا ذکر اللہ سبحان اللہ کو پڑھا دو قرآن اللہ حضرات دے وقار توجہ کرو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرمایا الا الذین آمنوا مگر کچھ ایسے ہیں آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے شیخ صاحب تسی تھے میرے کول تشریف لائے ہو ماشاءاللہ جتنی گرمی کی تسی سفر کر کے آئے ہو میرے قریب بہت ہو اللہ فرمایا الا الذین توجہ ہے میرے الا الذین آمنوا
مگر کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں آمنو جڑے ایمان لے کے آئے، جڑے ایمان لے کے آئے۔ ویسے تے ابو جہل بھی بعد وقت نبی پاک نو بڑی بار میں ویکھیا ہے تے بار ویکھیا ہے، پر ایمان نہیں لے کے آیا، او دا کوئی تذکرہ کرتا بھی نہیں، تے جے کوئی کرے بھی پہلا 3600 لعنتاں دے گالے چ پاندا ہے تے پھر او دا نام لیندا ہے۔ تے ویسے تے حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی پاک نو ویکھیا ہے۔ آئے حضرات وقار توجہ کرو، ابو جہل خالی ویکھیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا بھی ہے تے بار ویکھیا ہے، نالے ویکھیا بھی ہے نالے ایمان بھی لے کے آئے نے۔ او جڑے ایمان والے میں اللہ و قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں دا ذکر دنیا تے بھی ہوندا ہے، قبر وچ جان گے پھر بھی انہاں دا ذکر ہوئے گا، حشر وچ بھی انہاں دا ذکر ہوئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ، اسی واسطے سی نبی پاک دے ایک جو غلام دی شانہ بیان کرنے کتنے حضرت ابو بکر دا ذکر کرنے کتنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے کتنے حضرت عثمان غنی دا ذکر کرنے کتنے مولا علی دا ذکر کرنے کتنے حضرت بلال دا ذکر کرنے جنہوں نے مارے آئے مار کے جسم تے زخم کر دیتے نے، پر حضرت بلال نے دسیا ہے اے ایمان بڑا پکا ہے تے بلال بھی بڑا سچا ہے۔ حضرت بلال نے دسیا ہے کہ دل وچ ایمان ہے، دل وچ ہولی بول دے ہو، دل وچ اللہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جڑے ایمان والے نے انہوں بڑی مار پاندی ہے، بڑے ظلم ہوندے نے، بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، پر انہاں دا کیتا تے ایمان ہے یہ جان تے جا سکتی ہے، پر سونے دا دتا ہویا وہ پیار نہیں جا سکتا۔ اللہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے نے، او سچے نے، متقی نے، پرہیزگار نے۔ ہند میں صحابہ کرام دی گل پیا کرنا وا، تھوڑا جا کے چلیے اے جننے بھی اے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اے اللہ تے او دا دوجا کوئی نہیں، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے بے شک شرک بڑا بڑا ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ اے کسے نو سجدہ نہ کریا جے، اے جس طرح اللہ دی ذات جڑا اللہ دی توحید دا اعلان کرتا ہے، نبی پاک دی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او جڑا پڑھ لیتا ہے او ایمان والا ہو جاتا۔ اسی بات سے دسنا چاہتے ہیں پڑھیے لا الہ
بندہ ایک باری پڑھتا نا صدقے دل نال بھاویں بندہ کافر ہوئے جو کلمہ پڑھ لینا ہے اللہ دے پچھلے سارے ہی معاف کر دیتا ہے اسی تے الحمدللہ مسلمان ہاں تے سنی ہاں تے پھر مسجد علی دے وچ بیٹھے ہیں تے پھر باہر وضو ہاں سارے جدو اسی کلمہ پڑھا گے اپنی ایماندار نال دسو اللہ سانو کنیاں کو نیکیاں عطا فرمائے گا پھر چکن دی شرمان دی ضرورت کوئی نہیں اے زبان کو اسی کے باہر چوکھا وچ استعمال کریے تے کوئی نہیں چک دے گالی گلوچ کریے تے کوئی نہیں چک دے گانے شانے گائیے تے کوئی نہیں چک دے تے جے اسی کلمہ پڑھنا تے پھر کیوں چکیے پڑھی لا الہ ایمان لے کے آئے نے اچھے عمل کرتے رہے نے وتواصوا بالحق اپنی زبان کو حق بیان کرتے رہے اپنی زبان کو بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تانوں ہلاکت کی نظر آوے لیکن تسی جھوٹ نہ بولو سچ بولو اپنی زبان کو سچ کے کلمے بولیا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تے فرشتے ایک میل دور چلے جاندے نے جھوٹ بولن دی وجہ نال بندے دا رزق بھی گھٹدا ہے وددا نہیں اللہ فرمایا وتواصوا بالحق جڑے حق بیان نہیں کرتے وتواصوا بالصبر اور جڑے لوگ صبر کرتے ہیں
اللہ انہوں نے کیڑی شانہ عطا فرمائے گا جڑے لوگ حق بیانی کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. کہ میں 29 سپارہ پڑھ رہا سا 30 سپارہ پڑھ رہا سا لیکن ہوں تو میں 29 سپارے میں لے چلنا کیونکہ قرآن کی سیر کرنی چاہیے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں رکھیاں نے بڑی فضیلتیں رکھیاں نے. جڑا بندہ ہوں نہیں نہ بولے حالے تک نہیں بولیا مینوں امید ہے کہ ہوں جنت کا تذکرہ سن کے ضرور بولے گا. حضرات وقار رب کائنات نے اعلان فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہوں جزا کی عطا فرماتا ہے. لوگوں اللہ کا قرآن کے اندر متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اتنے اللہ تعالیٰ نے جنتیاں دا تذکرہ کیتا ہے. کنہ دا تذکرہ کیتا ہے؟ اے تفسیر ابن کثیر